ایک ہی کہتے ہیں کہ پہلے فتویٰ دیا کہ جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، جوڑے کوئی آسمانوں پہ نہیں بنتے ہیں، یہ جملہ کہنا غلط ہوتا ہے۔ آسمانوں پہ بننے کا یہ لفظ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یوں تصور کریں کہ اصل میں تو جوڑے اللہ کی مرضی سے بنتے ہیں۔ اللہ نے جس کے لیے جو عورت مخصوص کر دی، جس عورت کے لیے جو شوہر مخصوص کر دیا، وہی اس کا شوہر، وہی اس کی بیوی بنے گی، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا اور اپنے وقت پر ہوگا۔ اب یہ تو ایک اصل مسئلہ ہے۔ اب آپ کہیں جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو یوں تصور میں آئے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے اور وہاں اس نے یہ جوڑے مختص کر دیے ہیں۔ جوڑے تو مختص اللہ نے کیے لیکن وہ آسمان پر تو نہیں ہے، تو یہ کہنا جی جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، یہ غلط محاورہ ہے، یہ عام لوگوں نے چھوڑ دیا کسی نے فضا کے اندر اور ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، تو اس کو ہرگز نہ کہیں، بلکہ اس کے اندر کوئی سخت حکم بھی لگ سکتا ہے، کفر کا حکم بھی لگ سکتا ہے، اس لیے احتیاط کیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ہی فیصلہ فرما دیا کون کس کی بیوی بنے گی، کون کس کا شوہر بنے گا، کس کی شادی نہیں ہوگی، کون کنوارا مر جائے گا اور کس کی شادی ہو کے نہیں چلے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ہماری کوتاہی سے ختم ہوئی ہے تو اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی، لیکن بہرحال یہ فیصلے ازل سے ہو چکے ہیں، لہذا کسی بہن کا یہ کہنا کہ جی وہ شخص مجھے مل جائے، کسی مرد کے دعا کرنا وہ عورت مل جائے، یہ غلط ہوتا ہے، اس کو منع کیا ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے تو نے میرا عقد رکھا ہے اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے، یا اگر اس کے ساتھ رکھا ہے اور یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس معاملے کو آسان کروا دے، لیکن مخصوص شخص کو سامنے رکھ کر یا مخصوص اوصاف کو سامنے رکھ کر دعا کرنا کہ مجھے ایسا ہی شوہر چاہیے، مجھے ایسی بیوی چاہیے، یہ ہرگز نہ کریں۔ وجہ اس کی یہ ہوگی کہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو آپ کی خواہشات کی وجہ سے بدلے گا نہیں۔ آپ نے کی شادی ہوئی اور ویسا نہیں ملا تو پھر شیطان فوراً ذہن میں ڈالے گا کہ دیکھو تم نے کتنی دعا کی لیکن اللہ نے تمہیں کیسا شوہر دے دیا، تمہیں کیسی بیوی دے دی، حالانکہ وہ تو اپنے فیصلے نہیں بدلتا نا۔ لا مبدل لکلمات اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اللہ کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ ہم پہلے شریعت سیکھتے نہیں ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے تابع ہو جائے، معاذ اللہ یوں تصور بن گیا ہے یا یوں ہماری حرکات ظاہر کر رہی ہیں کہ جیسے ہم اس کے بندے نہیں ہیں، وہ مطلب یہ کہ معاذ اللہ ہمارا ماتحت ہو گیا، اس لیے ہماری ہر دعا قبول ہونی چاہیے ورنہ ہم ناراض ہوں گے۔ اس کا کہنا مانے نہ مانے، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، زبان کی حفاظت ہم نہیں کرتے ہیں، رزق حلال کی طرف ہم کامل طور پر آتے نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہ مانیں، اللہ تعالیٰ ہماری مانے، اس لیے تھوڑا سا اس پر توجہ کرنی چاہیے، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات بچوں کے کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور پرانے کھلونے پڑے ہوتے ہیں، تو کیا ان بڑے بھائیوں کے بچوں کے کھلونے کپڑے چھوٹے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں بالکل دے سکتے ہیں، ہمارے عرف میں یہ چیز جاری ہے، یہ ہے فتویٰ۔ اور تقویٰ یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ بچے کی چیزیں خرید لے، جیسے سیکنڈ ہینڈ چیزیں ہوتی ہیں خرید لے، اب جو پیسہ ہے جو گویا کہ یہ بچے کا پیسہ ہے، یہ پیسہ بچے پہ خرچ کرے اور یہ کھلونے اپنے چھوٹے بچوں کو دے دے، یہ تقویٰ ہے۔ اور فتویٰ یعنی اگر تقویٰ کرنا چاہیں تو یہ ہیلا کر لیں، اس طریقے سے کر لیں، کیونکہ باپ اپنے بچے کی چیز کو خرید سکتا ہے، پھر وہ پیسہ بچے پہ خرچ کر دے، جیسے اسکول کی فیس ہے، کھانا پینا دے رہا ہے تو ہو گیا، اور یہ کھلونے ان کو دے دے۔ اور ورنہ فتویٰ اسی پر ہے کہ ہمارے یہاں عرف جاری ہے کہ بڑے بچوں کو دیتے ہیں، تو یہ عرف کے اعتبار سے اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، لیکن تقویٰ اختیار کر لے زیادہ بیسٹ ہے۔ کوشچن یوں کیا تھا کہ شادی سے پہلے لڑکی کے والد کا نام لگانا ہوتا ہے، شادی کے بعد شوہر کا نام لگتا ہے، اگر لڑکی والے یا اس کے گھر والے اسے پسند نہ کریں تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں آپ کے کویشچن سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی کے والد کا نام لگانا ہوتا ہے، جیسے کوئی لازم چیز ہے، لازم نہیں ہے۔ کوئی بچی اپنے والد کا نام نہ لگائے، والدہ کا نام لگا لے آگے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بغیر والد والدہ کے نام کے صرف اپنا نام ذکر کرے تب بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح شادی کے بعد یہ بھی کوئی واجب نہیں ہے کہ والد کا نام ہٹا کے شوہر کا نام لگائیں یا شوہر کا نام لگانا واجب ہو۔ ہر چیز میں شریعت نے اختیار دیا ہے، شریعت نے کوئی پابند نہیں کیا ہے، لہذا اگر بچی لگانا چاہے تو شادی کے بعد شوہر کا نام لگائے، اور نہ لگانا چاہے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا ہے اور کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا ہے، نہ لگائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ 4 رکعت نماز پڑھ رہے تھے، چوتھی میں بیٹھے، اتحیات پڑھی، 5ویں کے لیے غلطی کھڑے ہو گئے اور اس سے پہلے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ہوتی وہ فوراً بیٹھ گئے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس پہ سجدہ صحف تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ 3 بار سبحان اللہ کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر چوتھی کے بعد آپ کو بیٹھنا تھا لیکن آپ کھڑے ہو گئے تو دیکھیں گے یہ کہ وہ یاد کہاں آیا ہے۔ اگر بیٹھنے کے زیادہ قریب ہیں تو بیٹھ جائیں، اور اگر کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہیں جیسے آپ نے کہا وہ تو کھڑے ہو گئے تو پھر نہ بیٹھیں، بلکہ اس رکعت کو پورا کریں، اس کے بعد ایک اور رکعت اس کا ساتھ شامل کر کے آخر میں سجدہ صحف کر لیتے تو اس میں بہت بہتر تھا کہ یہ 2 رکعت نفل ہو جاتی۔ لیکن عصر میں ایسا نہیں کریں گے، اگر عصر ہو تو چونکہ اس کے فرائض کے بعد نوافل پڑھنا منع ہے، اس میں اگر آپ کھڑے ہو گئے تو پھر آپ بیٹھ ہی جائیں اور سجدہ صحف کر لیں۔ لیکن نفل کے اس کے عصر کے علاوہ جیسے عشاء کے 4 فرض پڑھ رہے تھے، ظہر کے 4 فرض، تو پھر جو 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے
جبکہ چوتھی میں اتحیات میں بیٹھے تھے، اس لیے میں نے پوچھا تھا، تو پانچویں کو پھر کمپلیٹ کریں، چھٹی کمپلیٹ کریں، پھر سجدہ سہو کر کے سلام پھیریں، پہلے 4 فرض ہو جائیں گے، آخری 2 نفل میں شمار ہوں گے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ان کے جو بھائی ہیں وہ مطلب اس دور کے وصف اجتہاد پر کے حامل ہونے کا انہوں نے اظہار کیا کہ صابن استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے بدن پہ پانی بہاؤ تو تمام جراثیم مر جائیں گے۔ دیکھیں، اس طرح حسن ظن قائم کر کے اور لوگوں کو بیماریوں کی طرف اور پریشانیوں کی طرف لانا یہ بالکل شرعاً جائز نہیں۔ آپ کے بھائی جب بیمار ہوں تو ان کو کہیں کہ آپ کوئی دوا نہ کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے پانی پئیں، شفا اللہ تعالیٰ دے گا۔ بسم اللہ پڑھ کے اپنے پر پھونک مار لیں، سارا جراثیم تو ویسے ہی مر جائیں گے، اور اکثر یہ جراثیم کی بیکٹیریاز کی وجہ سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ کیوں نہیں کورونا وائرس کے مریضوں کے پاس ان کو لے جاتے اور کہتے کہ بھائی بسم اللہ پڑھ کے پھونکے مارو، سارے جراثیم مر جائیں گے؟ کیا فائدہ ان کے علاج وغیرہ کرنے کا؟ ایسی بیوقوفیاں کر رہے ہیں، اتنی ویکسین منگانا، پھر یہ کرنا، پھر ڈوزیں لگانا۔ یہ ان سمجھدار بھائی جان کو لے جائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر بھائی جان بھی مجھے سن رہے ہیں تو ناراض نہ ہوں، اور اس قسم کے کئی بھائی جان سن رہے ہیں تو خدا را آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنے اس طرح کے جذبات کو کہ جس پہ خود آپ عامل نہ ہوں، ایسے دعوے کہ جن کو بوقت ضرورت خود آپ ان پر عمل پیرا نہ ہوں بلکہ راہ فرار اختیار کر کے دنیاوی وسائل اختیار کریں، انہیں لوگوں میں عام نہ کریں۔ اس طرح لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، کوئی جوش میں آ کر آپ کی اس بات کو سن کر ہو سکتا ہے کہ کوئی دوا وغیرہ استعمال نہ کرے، مر گیا تو وبال آپ پر بھی ہوگا۔ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ جراثیم مرنے کا کسی نے نہیں کہا، یہ ضرور ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرے گا اس کا سارا بدن گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ گناہ سے پاک ہونا تو فرمایا، جراثیم سے پاک ہونا یہ ان کی اپنی اختراع ہے، ان کو اس سے مطلب اجتناب کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایصال ثواب کا صحیح طریقہ، سب طریقے صحیح ہوتے ہیں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایصال ثواب، ایصال مانے بھیجنا، ثواب اس بدلے کو کہتے ہیں جو آپ کے نیک عمل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص کیا جاتا ہے یا مرتب کیا جاتا ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس نیک عمل کا جو بدلہ تو مجھے دینے والا ہے اس میں فلاں کو بھی شریک کر لے۔ یہ ایصال ثواب کا ایک تصور ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو کوئی الفاظ ادا کرنا، کوئی مخصوص طریقہ اختیار کرنا شریعت نے لازم نہیں کیا۔ نہ سامنے کھانا رکھ کر جسے ہم نیاز میں کرتے ہیں، اگرچہ منع نہیں ہے لیکن کوئی واجب بھی نہیں ہے کہ سامنے رکھ کر ایصال ثواب کریں گے تو ہوگا۔ آپ بس دل میں سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو قبول کیا، وہ چاہے گا تو آپ کے ثواب کو وہاں تک یا پہنچا دے گا، یعنی اس کو اس میں شریک کر دے گا تو اس کو فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اس میں اور کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، بعض علماء نے یوں ضرور کہا کہ آپ بہتر ہے کہ یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو بھی نیک عمل کیا اس کا ثواب میں اولاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں، پھر آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان آئے دنیا میں موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، سب کے نام اعمال میں منتقل فرما دے تو وسیع ہو جائے گا۔ ایک یہ فرماتی ہیں کہ اگر ماں اور بچوں میں کوئی ناراضگی پیدا ہو جائے، غلطی اولاد کی ہو، تو معافی کون مانگے؟ والدہ مانگیں گی یا اولاد مانگے؟ دیکھیں، والدہ کو اگر والدہ غلطی پر بھی ہو نا، والد صاحب غلطی پر ہوں، تو ان سے معافی کی طلب وہی اولاد رکھے گی جو بدبخت ترین اولاد ہوگی، اس لیے کہ ماں باپ کا مقام اللہ نے بہت بلند و بالا رکھا ہے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کے سامنے سر جھکا کر رکھنا، ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنا، اور انہیں ہر قسم کی دل آزاریوں سے بچانا، اور حتی الامکان جہاں تک ہو سکے ان کی خدمت کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا اب یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ غلطی اولاد کی، ماں کیوں معافی مانگے گی؟ اولاد کو پیروں میں گر کر معافی مانگنی چاہیے، ورنہ میدان معاشر میں ذلت اور رسوائی کے لیے تیار رہے۔ اور یہ بھی اچھی طریقے سے یاد رکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی آخرت میں سزا ملے گی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی سزا دیتا ہے، اور ایک ان میں سے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی، یعنی ان کی دل آزاریاں کرنا، ان کی حکم عدولی کرنا، ان کے سینے پر چڑھ کے گفتگو کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرنا، لہجے کو سخت بنا لینا، ان کو جھڑکنا، ان کو ڈانٹنا، ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر الجھن کا اور جھجھلاہٹ کا اظہار کر کے ان کی دل آزاریاں کرنا، یہ دنیا میں بہت آسان ہے لیکن مرنے کے بعد اس کا سخت انجام دیکھنے کو ملے گا، اور بے برکتیاں دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے معاذ اللہ ماں سے کبھی بھی معافی کے طلبگار نہ ہو، غلطی ان کی ہو پھر بھی ہم معافی مانگیں، ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور جب آپ اپنے والدین کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالی مکافات عمل کے طور پر آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنائے گا۔ ورنہ آج اب اپنے بوڑھے ماں باپ اور کمزور ماں باپ کے سینوں پہ چڑھ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، کل آپ کی اولاد جوتے مارے گی، آپ کو یاد رکھیں، کیونکہ مکافات عمل بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات بچے اپنی پسند کی شادی کر لیتے ہیں، لڑکا یا لڑکی، تو گھر والے ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، تو کیا یہ قطع رحمی کے حکم میں آئے گا؟ یعنی تعلق توڑ دینے کے حکم میں آئے گا جو شریعت نے حرام رکھا ہے؟ کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کا تو پھر بھی چلے معاملہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن بچی جو ہے وہ چونکہ سینسٹیو معاملہ ہے، اسی لیے ہماری شریعت نے کفو کا مسئلہ رکھا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ اپنے خاندان کے ہم پلہ اور جو اسٹیٹس ان کا ملتا ہے بالکل میچ کرتا ہے، اس سے ہی نکاح کر سکتی ہے اگر از خود بھی کرے تو۔ اگر اس سے کم درجے کا کرے کہ اس کی شادی گھر والوں کے لیے باعث شرم و عار ہو تو پھر اس نکاح کے اندر کلام ہے۔ تو بعض اوقات بچیاں خود ایسا قدم اٹھا لیتی ہیں جس سے والدین کے سرشرم سے جھک جاتے ہیں، انہیں بھی دنیا کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ آپ مطلب وہی فلم اور ڈراموں کے ڈائلاگ اپنے ذہن میں رکھے ہوتے ہیں، ظالم معاشرے کی پرواہ نہ کرو، دو دل مل رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن کل خود جب آپ کی اگر بیٹی نے ایسا قدم اٹھایا اور کسی چرسی موالی کو اس نے پسند کر لیا اور آپ کہیں کہ بیٹا یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کہیں کہ تمہیں ٹھیک نہیں لگ رہا نا، مجھے ٹھیک لگ رہا ہے، جیسے نانا نانی کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا آپ نے اور دادا دادی کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا لیکن آپ نے قدم اٹھا لیا تھا، ایسے میں بھی خود مختار ہوں، پھر آپ کے جذبات احساسات کیا ہوں گے؟ اور پھر وہ بچی جب اس گھر میں جا کر تسلسل سے اذیتیں اور تکلیفیں سہ رہی ہوگی تو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات لڑکے بھی زبردستی کر کے لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں، لڑکے کے خاندان والے بھی راضی نہیں ہوتے، اس لڑکی کو پھر دل سے قبول نہیں کرتے، پھر جو اس کو تانے ملتے ہیں، لڑکا تو کام پہ نکل جاتا ہے، پیچھے سے اس کو تانا زنی ہوتی ہے، اسے زبردست اس کو زد و کوب کیا جاتا ہے، پھر اگر وہ بار بار شوہر کو بتائے کہ ایسا ہوا تو وہ کہتے تم نے میرے ناک میں دم کر دیا ہے، بڑی مشکل سے تو میں تمہیں گھر میں لے کر آیا ہوں، میکا وہ پہلے توڑ چکی ہوتی ہے۔ تو میں نے ایسی بچیوں کو دیکھا ہے کہ وہ شدید ترین آزمائش میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور یا پھر وہ یوں کرتی ہیں کہ سرکشی کا راستہ اختیار کر کے لڑتی ہیں جھگڑتی ہیں، طلاقیں لے کے ہٹ جاتی ہیں اور پھر وہ غلط راستے پہ بھی نکل جاتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بچوں کے احساسات اور جذبات کا خیال رکھنا والدین کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے، اسی لیے فقہ حنفی میں عاقلہ بالغہ لڑکی یا لڑکا کفو میں اپنا، لڑکا تو غیر کفو میں بھی کر سکتا ہے، لڑکی کفو میں اپنا از خود نکاح کر سکتی ہے، فقہ حنفی اجازت دیتا ہے، لیکن ہم ہر بچی کو یہی سمجھاتے ہیں کہ خود آپ کا اس طرح قدم اٹھانا آپ کے لیے خطرناک ہے۔ آپ نے کتنی دنیا دیکھی ہو، جیسے بعض بچیاں جاب وغیرہ بھی کرتی ہیں، لیکن بہرحال والدین کے ساتھ اللہ نے ایک برکت رکھی ہے، والدین کے فیصلے کو صدق دل سے قبول کرنا چاہیے، اسی میں برکت ہے، اسی میں عافیت ہے۔ لیکن بعض بچیاں خود قدم اٹھاتی ہیں، اور خاص طور پہ وہ کہ جنہوں نے باہر کی دنیا کو زیادہ نہیں دیکھا، وہ صرف لڑکے کی چکنی چپڑی باتوں اور خوابوں کے اندر مشغول ہو کر، اسے خواب بھی اچھے اچھے نظر آتے ہیں، بیٹھی ہوئی ہے، نئے نئے اچھے اچھے تصورات، اور اس خوشگوار خوابوں کی راہ میں رکاوٹ کون ہے؟ وہ محسن جنہوں نے اس کو دنیا میں لانے میں کردار ادا کیا، بچپن سے پال کر اتنا بڑا کیا، پڑھائی کا خیال رکھا، موبائل ہاتھ میں دیا، انٹرنیٹ دیا، وہ سب بوجھ محسوس ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو پھر مکافات عمل ہوتا ہے جب ایسی بچیوں کے خود بچے ہوتے ہیں، انہیں بھی کارنامے پتہ ہوتے ہیں کہ والدین نے کیا 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 تھا۔ معذرت اگر کوئی ایسا سن رہا ہے تو ناراض مت ہوئیے گا۔ تو پھر وہ بچے جو ہیں اسی روش پہ چلتے ہیں، اور ماں باپ انہیں کہہ نہیں سکتے کہ بیٹا تم بہت غلط کر رہے ہو، وہ بلکہ انہیں بعض اوقات تو میں نے دیکھا ہے کہ مروتاً یا زبردستی، بھائی ٹھیک ہے تمہاری اپنی زندگی، ہم نے بھی ایسا کیا تھا، وہ انہیں کہنا پڑتا ہے، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے ان کی اس نادان روش کی بنا پر گمراہ ہو جاتے ہیں اور غلط شریک حیات کا انتخاب کر کے اپنی زندگی کو عذاب بناتے ہیں۔ اس لیے ہمارا جو خاندانی نظام ہے یہ بہت اچھا نظام ہے، اگرچہ ہمیں بہت سی اپنی خواہشات کچلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، اسی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ان کو پیشاب کے قطرے تسلسل سے آتے ہیں، یہ بعض اوقات جیسے اب نماز سے پہلے وہ کپڑا وغیرہ رکھا ہوتا ہے وہ تر ہو جاتا ہے، پھر نماز پڑھتے ہیں پھر ہو جاتا ہے، تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا کوئی ہیلہ اختیار کر سکتے ہیں کہ کوئی کپڑا وغیرہ رکھ کے ٹیپ ایسے لگا دیں کہ قطرے ہی نہ نکلے، یعنی سوراخ تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے اور پھر ہم اتنی دیر میں نماز پڑھ لیں؟ تو جی بالکل ایسا فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا وضو مسلسل قائم نہیں رہتا اور اس کے پاس اس عذر کو روکنے کا عارضی طور پہ کوئی ہیلہ بھی موجود نہ ہو، تب کہیں جا کے شرعی معذور بنتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کوئی ہیلہ ایسا اختیار کر سکتے ہیں کہ جس سے وقتی طور پہ پیشاب کے قطرے رک جائیں اور آپ کم از کم اس وقت کے فرض مکمل طہارت کے ساتھ ادا کر سکیں، تو اس شرعی ہیلے کو اختیار کرنا بالکل جائز بلکہ واجب ہوتا ہے، بشرطے کہ اس ہیلے کو اختیار کرنے میں آپ کو بہت زیادہ تکلیف اور اذیت نہ ہو۔ ایسا بھی نہیں کہ اپنے ساتھ خواب خواب ظلم کریں، کوئی ایسی صورت اختیار کریں، ہاں نرمی سے ہو سکتا ہے، آسانی سے ہو سکتا ہے، تو پھر ہیلہ اختیار کرنا واجب ہے، وقتی طور پہ اس عذر کو روکیں اور نماز ادا کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی سے بلا ضرورت کچھ مانگنا کیا یہ سوال کے درجے میں ہی آتا ہے؟ دیکھیں ہمیشہ نہیں آتا ہے۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ سوال جو منع کیا گیا ہے وہ کیوں منع کیا گیا ہے؟ ایک تو یہ کہ انسان پیسے یا مال کے لالچ میں کسی سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں ہوتی، جیسے یہ فقراء اکثر پیشہ ور فقیر جو ہیں، پیشہ بنایا ہوا ضرورت نہیں ہے تب بھی مانگ رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ اسی طرح ایک سوال ایسا ہوتا ہے کہ آپ کریں تو اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا لازم آئے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والے سے مانگیں گے تو وہ ذلیل کرے گا، باتیں سنائے گا، اور اس کے بعد ہمارا عزت و وقار اس کویسچن کرنے کے بعد باقی نہیں رہے گا، ایسا سوال کرنا بھی منع ہے۔ لیکن جو ہم آپس میں دوست احباب، رشتہ دار، گھروں میں ایک دوسرے سے چیزیں مانگتے رہتے ہیں، اس میں نہ تو مطلب
مال کے لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی ذلت کا پہلو ہوتا ہے، تو اس طرح کرنے میں حرج نہیں، لیکن اس کی بھی عادت نہیں بنانی چاہیے کہ آج اگر آپ نے اپنے آپ کو ذلت پر پیش نہیں کیا تو یہ کثرت سے مانگنا آپ کو ذلت پر پیش کر دے گا۔ اس لیے بعض لڑکے مشہور ہو جاتے ہیں دوست وغیرہ کہ یار اس سے بچ کے رہنا، ہمیشہ مانگتا رہے گا، یہ تو منگتا ہے بالکل، تو وہ اتنے زیادہ وہ مانگتے ہیں، کسی سے سگریٹ مانگ لی، کسی سے پان مانگ لیا، کسی سے چائے کی ڈیمانڈ کر لی، کہ وہ بدنام ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ منع ہوگا، ورنہ عام روزمرہ تھوڑا بہت کویسچن کرنے میں حرج نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنازے میں تکرار کرنا شرعاً درست ہے، یعنی ایک ہی شخص کے 2 جنازے ہو جائیں۔ دیکھیں سنت متوارثہ یہی جاری ہے، یعنی یہی طریقہ ہمارے اسلام میں جاری ہے کہ ایک میت پر ایک ہی جنازہ ہوگا، بشرطے کہ یا تو حاکم اسلام کا حق ہوتا ہے، اس نے پڑھ لیا ہو، بس ایک ہوگا، یا پھر حاکم اسلام نہیں ہے تو جو علاقے کا بڑا مفتی ہے وہ قاضی کے قائم مقام ہوتا ہے، اگر اس نے پڑھ لیا وہ ٹھیک ہے، وہ بھی نہ ہو تو پھر جو ولی ہے بڑا، یہ جیسے بڑا بیٹا ہوتا ہے مثال کے طور پر، اس نے پڑھ لیا یا کسی بھی بیٹے نے ادا کر لیا تو بس اب اس کے بعد دوسرا جنازہ نہیں ہوگا۔ یہ سنت چلتی آ رہی ہے، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں جن لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، ایک بیٹا وہاں ہے، ایک بیٹی وہاں ہے، 4 بیٹے یہاں ہیں، تو پہلے وہ جنازہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر یہاں بھیج دیتے ہیں، پھر یہاں بھی جنازہ ہو جاتا ہے۔ یہ اگرچہ سنت متوارثہ کے خلاف ہے، لیکن اس کو گناہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ گناہگار ہو گئے 2 جنازے کر کے، ایسا نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنازے کی تکرار خلاف سنت ضرور ہے، لیکن اگر اس طرح کے معاملات ہوں کہ کچھ لوگ وہاں پڑھ لیں اور پھر یہاں لاشیں آئیں تو یہاں پر بھی جنازہ پڑھ لیا جائے تو اس کو منع نہ کیا جائے، کیونکہ ابھی رائج ہو چکا ہے۔ آپ روکیں گے خواہ فتنہ فساد ہوگا، یہاں والے کہیں گے بھئی ہم اپنے ابا جان کی جنازہ نہ پڑھیں، اور اگر وہاں سے آپ کہتے ہیں کہ آپ جنازہ پڑھے بغیر بھیج دیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں شریک نہ ہوں۔ اس لیے اس طرح کی صورتحال میں ذرا نرم حکم رکھنے کا ہی مطلب اس میں حکمت ہے، تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ پوچھا کہ میں نے آبادی سے دور اپنا ایک گھر بنایا، تو ہمارے یہ پنجابی میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پنجابی میں محاورتاً یوں کہا جاتا ہے کہ تو نے تو اللہ کے ناف میں گھر بنا لیا، تو اس طرح یہ جملہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں محاورات میں اکثر ظاہری الفاظ کا یا اس کے مفہوم کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ جو ہم ایک اور مفہوم پوشیدہ اس میں ہوتا ہے، جو معنی چیز ہوتی ہے، اس کو مراد لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے رسول کریم، دین اسلام، قرآن یا فرشتے یا آخرت، ان کے بارے میں جب آپ کلام کریں تو ہماری شریعت صرف ظاہر کا اعتبار کرے گی، پھر یہ نہیں کہ آپ کیا مراد لے رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم ظاہر کا اعتبار نہ کریں تو پھر تو لوگ بہت سارے زمانی چیزیں بنا کے اللہ کا مذاق اڑائیں، رسول کا مذاق اڑائیں، قرآن کا مذاق اڑائیں، اور جب کوئی گرفت کرے کہ نہیں ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، ہم نے تو محاورہ بولا، یہ مقصد ہے۔ تو اس لیے شریعت ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے حکم لگاتی ہے، یہ ایک تو اس محاوروں کو ختم کریں۔ ان کے ایجاد کرنے والے کوئی اولیاء نہیں تھے، وہ پپو پان والا، ٹیٹا دودھ والا، اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی ایک جگہ سے نکلا، کوئی ڈرامے کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے، ڈراموں میں فلموں میں ایک جملہ بول دیا جاتا ہے، وہ معروف ہو جاتا ہے اور پوری دنیا میں عام ہو جاتا ہے، بعد میں وہی ضرب المثل بن گیا۔ ہر مثال کے ساتھ ایسا نہیں ہے، ہر محاورے کے ساتھ ایسا نہیں ہے، لیکن بہت سوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کفر ہو گیا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا احتیاطاً ایسے شخص کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ میں نے پوچھا ہے کہ کیا میں پیاز کا تیل لگا کر نماز ادا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں اس کا جواب اجمالی طور پہ مختصر تو یہ ہے کہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ جو پیاز یا لہسن میں سے کچھ کھائے وہ ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی اسمیل والی چیزیں کہ جس سے مطلب بدبو پیدا ہو اور لوگ متنفر ہوں، یہ لگا کر مسجد میں آنا منع ہے۔ اب آپ نے اگرچہ انفرادی طور پہ نماز کی ادائیگی کے بارے میں کویسچن کیا ہوگا، لیکن یہ میں نے ایک دفعہ زندگی میں پیاز کا تیل خود بھی استعمال کیا، یہ بالوں کے لیے کسی نے بتایا تھا کہ مفید ہوتا ہے۔ اتنی گندی اسمیل اور اتنی تیز ہوتی ہے اور اتنے دیر تک وہ سر میں قائم رہتی ہے کہ دھولیں تب بھی آتی رہتی ہے، تو اس لیے اس طرح کی چیزیں لگا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ مناسب نہیں ہے، اور اس سے فرشتوں کو اذیت اور تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو رہا کہ آپ خوشبو لگا کر نماز کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، تو اس طرح کا تیل نہ لگائیں۔ بہرحال اگر کوئی اس طرح تیل لگا کر نماز ادا کرے گا تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس میں ایک طرح کی کراہت ہوگی اس پیاز کے تیل کی وجہ سے۔ اگر کچی پینسل جن سے آیات وغیرہ لکھی جاتی ہوں وہ بہت چھوٹی ہو جائے اور قابل استعمال نہ رہے تو کیا اس کو کوڑے میں پھینک سکتے ہیں، اور اس کا جو تراشا ہوا کوڑا ہے اس کو بھی کوڑے میں پھینک سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ کوئی کچی پینسل ہوتی ہے جس کو ہم شارپنر سے شارپ کرتے ہیں، یہ کہتی ہیں کہ اس سے ہم آیات وغیرہ لکھتے ہیں، جب بہت ہی چھوٹی سی رہ جائے تو کیا اس کو پھینک سکتے ہیں؟ دیکھیں قلم جو ہے یہ بہت ہی اچھا ایک آلہ ہے، اس سے علم لکھا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قلم بھی بیان فرمائی،
اور اسی طرح مخلوقات میں سب سے پہلے تو اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اس کے بعد جو ابتدائے مجازی آپ کہہ لیں اس کے اعتبار سے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، پھر لوح کو پیدا فرمایا۔ تو قلم نے پوچھا اللہ تعالیٰ میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھ، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا سب لکھ دے، اور اس نے اللہ کے حکم سے لکھا۔ تو یہ قلم بڑا متبرک چیز ہے کہ یہ اس کا ذکر قرآن میں ہے، حدیثوں میں ہے، تو اس آلے کا احترام کرنا چاہیے، لہٰذا اس کو نالیوں میں پھینک دینا، اور خصوصاً جس سے آپ نے آیات لکھی ہیں اچھا نہیں ہے، گندی جگہ پہ پھینک دیں بہتر نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں ادب کا پہلو ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے خلاف جاتے ہیں تو وہ بے ادبی نہیں ہوتی جس میں آپ گناہ گار ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جیسے کعبۃ اللہ کو پیٹھ نہ کرنا ادب ہے، لیکن اگر کوئی کعبۃ اللہ کو پیٹھ کر لے تو کیا گناہ گار ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ ہے، پینسل کا ادب کر لیں، اچھا ہے، چھوٹی سی کہیں سائڈ میں رکھ دیں، کہیں صندوق میں ڈال دیں، بہت اچھی بات ہے، آپ نے ادب کیا، اس پہ آپ کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ثواب بھی دے۔ لیکن اگر آپ کچرے میں پھینک دیتی ہیں تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ ادب کریں لیکن کوشش کریں توہین تحقیر نہ کریں، لیکن اگر کر بھی دی، پھینک دی تھی آپ نے، تو گناہ بہرحال نہیں ہوگا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جب ہم اس کو شاپ کرتے ہیں تو پھر اس میں سے جو ہے وہ جو اس کا کچرا گرتا ہے اس کو سنبھال کے رکھیں نہ رکھیں، اس میں بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ آپ کہاں تک سنبھالیں گی، کیا اس میں تھیلی بنائیں گی، اسے سنبھالیں گی، پھر تھیلی کہاں ڈالیں گی؟ اس طرح کی چیزیں بعض اوقات بہت ادب والی محسوس ہوتی ہیں، لیکن شریعت حرج کو دور کرتی ہے۔ حرج مینز آزمائش، تکلیف۔ شریعت اس چیز کو لائک نہیں کرتی کہ آپ خود حرج میں پڑ جائیں اور دوسروں کو بھی حرج میں مبتلا کریں۔ تو ایک حد تک ادب بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے، جب وہ آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرے، تو پھر اس سے اجتناب کرنے میں مسئلہ نہیں۔ اب ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے ہیں، بورڈ پہ چاک سے لکھتے ہیں، اب آپ بتائیے کہ پھر جب اس کو مٹاتے ہیں اس کے ذرات گرتے ہیں کہ نہیں گرتے؟ اس میں آیات بھی لکھی جاتی ہیں، حدیثیں لکھی جاتی ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں جو اسلامیات کا ٹیچر ہے خاص طور پر۔ اب اگر آپ یہ کہیں جی ادب یہ ہے کہ چوک کا ایک ذرہ بھی زمین پہ نہیں گرنا چاہیے کیونکہ آیات لکھی گئی تھیں، آپ نے تو حرج میں ڈال دیا اس کو۔ اس لیے بہت سے لوگ ہماری اس قسم کی باتوں کو سن کر اپنے تقوی کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں جی دیکھیں یہ بات کہہ دی، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ میں گزارش کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ اس پہ عمل کر لینا، لیکن اگر میں خلاف شرع بات کر رہا ہوں تو شریعت سے ثابت کر دیجئے، آپ کو قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ جس نے فقہ نہیں پڑھا ہوتا، جنہوں نے اصول نہیں پڑھا ہوتا، جنہوں نے تخصص فی الفقہ نہیں کیا ہوتا، وہ جب فتویٰ نویسی کرنے لگتے ہیں، وہ لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کرتے ہیں، انہیں حقیقتاً مزاج شرع نہیں پتہ ہوتا، مفتیان کرام کو زیادہ، ان سے کہیں زیادہ مزاج شرع کا پتہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ ادب کریں، اچھی بات ہے، لیکن اس میں حرج بہت زیادہ ہے، اگر آپ پھینک بھی دیں وہ کچرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔